موجودہ دور کے اندر آپ کا جو رول ہونا چاہیے اس میں 50 باتیں ہیں. پہلا مسئلہ قرآن کو سمجھنے کا، اور دوسرا مسئلہ جو شرکیہ باتیں باہر سے آئی ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. تیسرا یہ کہ تفرقہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. نماز پڑھتا ہے بس وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے زیادہ جھگڑے میں مت جائیے. یہ تمہارے تفرقوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوائے اس کے دین کو نقصان. یہ لباس جو ابھی آپ کا ہے یہ شریعت کے عین دائرے کے اندر ہے. ان غریبوں کا لباس شریعت کے دائرے کے اندر نہیں تھا. لیکن آپ کلکتہ، بمبئی، مدراس، دلی کی سڑک پر آج 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے اور جو پبلک گزرتی ہے اس میں 99 لوگوں کا لباس جو ہے وہ مسلمانوں کے لباس سے ملتا جلتا ہے. تھوڑی سی خشخشی داڑھی بھی دلی میں آگے کسی سے بات کر رہے ہیں تو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو بولے سریش کمار ہے. ارے ہم نے کہا ہم تو ان کو شمس الدین سمجھ رہے تھے، یہ نکلے کچھ اور. وہ لباس سے بھی نہیں پہچان میں آ رہے. تو معلوم ہے آپ کا لباس انہوں نے کھانے پینے کے اندر، چھوت چھات میں اندر بھی انہوں نے آپ کا آئیڈیا لے لیا. توحید میں اگر آپ کا نظریہ ہوتا تو لے لیتے وہ، لیکن آپ کی تفرقے نے ان کی سمجھ میں پھیر کر دی. اس لیے میں اس کے ان گوشوں کو آج آپ کے سامنے کھولوں گا کہ یہاں جتنے یونٹس رہتے ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. کاروباری منڈیوں میں لین دین کے اندر کوئی کسی شادی بیاہ کی جو اچھی بھلی تقریب ہو اس میں جا رہے ہیں، ہم ان کو قرآن مجید کی طرف مائل کریں، پیغمبر کی معرفت کرائیں کہ بھئی نبی کون ہو. اللہ کا شکر ہے میں ایک تاجر آدمی ہوں، تھوڑا بہت کر لیتا ہوں. پوچھتے ہیں کہ مولانا نبی میں اور اس میں اوتار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ پیغمبر اس کو کہتے ہیں جو قرآن شریف کی آیتیں وہ بتائیے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، یہ آئیڈیا زیادہ اچھا ہے. 10-5 آیتیں پڑھ کے سنا دیجئے تو اس کے سمجھنے میں اگر اللہ نے اس کی مدد کی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ سب ہماری لسٹ میں آ جائیں، یہ نہیں کہتا میں، اور یہ تمنا بھی نہیں. ہماری تمنا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے بارے میں ان کی جو غلط فہمیاں سوچ ہے اس کو ہم تبدیل کر دیں صحیح طریقے کو. اور اگر کچھ نہیں ہو تو اہل ایمان کو نقصان پہنچانے میں 10 دفعے ان کو سوچنا پڑے کہ نہیں یہ اس ملک میں اس ایمان والے کا رہنا ضروری ہے. اسی کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی کے وجود سے اذانیں ہیں، اسی کے وجود سے نمازیں ہیں، اسی کے وجود سے توحید ہے، اسی کے وجود سے بھوک مری کی کمی ہے کہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہر سال رمضان شریف میں اپنے جیب سے نکال کے غریبوں کو دے دیتا ہے. میرا ایک انٹرویو تھا وہاں پر، اس لیے ہماری الحمدللہ جماعتیں بہت بن گئی ہیں نا. یہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، مجاہدین کی ہیں، جہاد کرنے والوں کی ہے، حکومت قائم کرنے والوں کی. ان کو بھی معلوم ہو گیا، وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں. وہ انٹرویو کے لیے میں ہاسپٹل میں جب تھا، میں ڈاکٹر خلیل اللہ کا نام سنا ہوگا، وہ آنے ہی نہیں دیتے تھے کسی کو. اب ہم نے کہا بھائی انٹرویو لینا چاہتے ہیں اور نہیں بولیں گے تو ان کو ایسا لگا تھا کہ ڈر گئے ہم سے. ڈاکٹر صاحب لینے نہیں دیں. اسپتال پر کے ڈائریکٹر کی حیثیت کے آدمی تھے وہ. میں نے ان سے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی نماز کے لیے آ رہا ہوں مہدیان کی مسجد میں، آپ آ جائیے. بڑی بھاری تعداد میں لوگ آئے. انٹرویو میں تو تھوڑے سے لوگ آئے نا، بہت لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے مجھ سے جو سوالات کیے مجھے لگ گیا کہ ان کی سوچ جو ہے کیسی ہے، کیا سوچ رہے ہیں. دینی جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے اس کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے، تب آپ کام کر سکیں. 2500 سوال کیے الحمدللہ، ایک سوال میں بھی میں نہیں ہارا. اور یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کی ضمانت ہے کہ انہ لکتاب عزیز. یہی غلبے والی کتاب ہے، یہی غالب رہے گی. تمہارے شکست کا کوئی سوال ہی نہیں. کہنے لگے آپ مولانا ہندوستان میں اسلامی حکومت چاہتے ہیں کیا؟ تو میں نے کیا جواب دینا چاہیے؟ آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے، مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے. ہم نے کہا 150 حکومتیں ہیں ہمارے پاس میں، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے ابھی. اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اسلام کے بارے میں آپ کی جو بھرانتیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں اور اس کی صحیح روپ آپ کو بتا سکیں. لیکن اگر ہمارے غیر مسلم بھائی چاہیں گے تو میں سواگت کروں گا. اب وہ بگڑی ہو انٹرویو لینے والی، غیر مسلم بھائی کیوں چاہیں گے اسلامی حکومت؟ ان کا کیوں نہیں چاہیں گے؟ جب ماسکو سے کمیونزم آتا ہے تو لے لیتے ہیں اس کو، کیپٹلزم وہاں سے آتا ہے تو لے لیتے ہیں، کوئی بھی جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو سوشلزم اور سماجواد اور سب لے لیتے ہیں. کیا حرج ہے اس میں کہ اسلام کا اگر زکوٰۃ کا فلسفہ آپ نے لے لیا، سیٹ شاہکاروں سے
بڑے بڑے ٹاٹے برلے سب سے 40واں حصہ لو اور ان کو بولو غریبوں کو دے دو، تو ہم کو خوشی ہوگی کہ ایک اصول تو اسلام کا آ گیا ہے ہم کو. تو بولے یہ کیسا ہے؟ آپ دیتے ہیں کیا؟ ہاں الحمدللہ دیتے ہیں، اس لیے ہمارے لاکھوں مدرسے چلتے ہیں. بڑی مشکل پڑی ان کو سمجھانے میں. جو 1200 برس سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ہم اپنے مال کا 40واں حصہ نکال کے غریبوں کو دے دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے. جس کو معلوم ہوگا اس کو معلوم نہیں تھا. دوسرے یہ کہ ہم ایمان والوں میں چھوت چھات نہیں ہے، ایکوالٹی ہے. تیسری بات یہ کہ کوئی کسی کے پیر نہیں پڑتا، کوئی ذلیل نہیں، کوئی اونچ نہیں. جو السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ پر شانتی ہو، آپ بھی سلامتی رہو، آپ کہیں آپ بھی سلامتی رہو، میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو. اگر یہ سماج پیدا ہوتا ہے اور آپ اس میں سے کچھ اصول لے لیتے ہیں تو ہم کو خوشی ہو. مجھے آپ بتائیے، میں نے آپ کی وکالت کی ہے نہیں کی؟ اس میں سے جو جو اصول آپ لے سکتے ہو اسے لیجئے، تو اس میں ہم فاصلوں کو کم کر سکیں گے، دیواروں کو چھوٹی کر سکیں. میں آپ بمبئی کے مسلمانوں کی طرف آتا ہوں، وہ اللہ کا فضل ہے، مجھے کوئی خوف نہیں. صحیح بات کہنا، آپ نے سڑکوں پہ نماز پڑھ کے جو راستہ بند کیا، وہ ضد کی کیفیت پیدا کر دی. آپ سمجھتے نہیں اس کو؟ جس نماز کی وہ خود عزت کرتے تھے وہ جھگڑے کا سبب بن گئے. میری ایک کتاب تعلیم الحدیث آپ کے پاس آئی ہوگی، حصہ اول. دوسری میں لکھ رہا ہوں ابھی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی اور مسئلے مسائل کی کوئی الجھن نہیں ہے. مولانا سے بڑے عالموں نے مجھ سے کہا تو میں نے دوسرا حصہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اوپر پیشاب پاخانے سے منع فرمایا. تو ٹھیک ہی نہ بات ہے، لیکن کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ راستے میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. اب اس زمانے کے اندر جب منع فرمایا تو 4-5 گھنٹے میں 10-5 آدمی بھی سڑک پر نہیں دکھتے ہوں. اور یہاں تو کاسموپولیٹن سٹی ہے، میکینیکل لائف ہے. سڑکوں کے اوپر نماز پڑھ لیجئے، گنجائش ہے تو. جو میں کو دیکھا، میں نے آدھے میں پڑھ رہے تھے، آدھا کھلا تھا، انہوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، اس کو بھی چلا دینا. لیکن آپ ٹریفک بند کر دیں، اس میں اسلام کی عظمت نہیں رہے گی. یہ ضد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور پیغمبر نے ضد کو توڑا ہے. صلح حدیبیہ میں ان کی ضد کو توڑ دیا. اذ الذین کفروا فی حمیت الجاہلیت الاولی، کہ منکرین نے جاہلیت اولی کی حمیت بتائی اور پیغمبر نے صلح بتائی. ان کا ٹھیک ہے، جاتے ہیں. یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات بتاؤں. جماعتیں آپ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ. لیکن مجھے بتائیے پچھلے 100 سال میں جتنی جماعتیں آپ نے بنائی اس کے 2 ٹکڑے کیے ہی ہیں. مجھے نام معلوم ہے ان کا، میں نے ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے. یہ کیا ہوا؟ کوئی بھی شخص اگر جماعت بنائے گا تو اصلاح کے لیے بنائے گا نا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. اس میں 2 ٹکڑے ہونے کے کیا معنی تھے؟ آپ کو اسی سورہ نحل کے اندر جس کی تلاوت کی یہ کہا گیا کہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اس دیوانی عورت کی طرف مت ہو جاؤ کہ جو غریبوں کو کپڑا دینے کے لیے سوت دھاگا تیار کرتی ہے اور جب گرم کپڑا دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال. جماعتوں کو ٹکڑا کرنا بند کر دی. ایک جماعت بن گئی ہے، بنی رہنے دو. آپ میں سے کسی کو معلوم تو ہوگا، 1-2 کو. خاکسار تحریک تھی ہمارے یہاں، علامہ مشرقی اس کو لیڈ کرتے تھے. کئی لاکھ خاکسار تھے اور الحمدللہ مجھے وہ ملے سن 47 میں، اس لیے کہ علامہ صاحب نے دلی میں برخاست کر دیا اس کو جمنا کے کنارے. اگر 2 لاکھ آدمی آئیں گے تو جماعت ہم رکھیں گے اور نہیں تو جماعت برخاست. اتنی بہترین ڈسپلن والی جماعت تھی، اس کے دائی نہیں توڑ ڈالا اس کو. اگر آپ اس کو رہنے دیتے تو آج کام آتی تھی. جو جماعتیں بن گئی ہے ان کو رہنے دیجیے. نئی جماعت بنانا ہے تو 100 دفعے سوچ لیجئے کہ سنبھال سکیں گے اس کو ہم تو بنائیں، نہیں تو شخصی طور پر ہی آپ کام کیجیے. یہ دل کو دکھانے والی بات نہیں ہے، یہ اصلاح کی بات ہے کہ بھئی چیز جو ہے وہ گم کہاں ہوئی. بڑی بڑی تحریکیں چلی. انجمن حامیہ اسلام آپ نے نام سنا ہوگا، یہ لاہور کی جماعت ہے. جب سنبھلی نہیں وہ تو اللہ کے فضل سے انجمن حامیہ اسلام ہندوستان میں اتنی ہائی اسکول اس زمانے کے اندر کھلی ہے. آپ کا جو انجمن اسلام ہائی اسکول ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے. اس کے دائی کو اسی کی جماعت نے قتل کر دیا. اب کچھ کہنا ہے؟ لیکن اللہ کے فضل سے جو چیز چل گئی وہ جگہ جگہ. ہمارے یہاں بھی حامیہ اسلام، خام گاؤں میں دیکھو تو انجمن حامیہ اسلام، انجمن اس کے ترانے اور اس کا نظام تعلیم. انگریزوں کے زمانے میں اس جماعت نے بہت صحیح فیصلہ کیا کہ ہم کو تعلیم کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کاروبار کی طرف توجہ کیجیے، چھوٹی موٹی تجارتوں کی طرف جائیے. بیاج سے پیسہ مت لیجیے، سخت حرام ہے. وہ آپ کی کاروبار کی دھوری کو ختم کر دے. اس ملک میں جو بھوک مری ہے اس کا سب سے بڑا سبب بیاج ہے.
خود جس سلطنت کو دلی میں آپ دے رہے ہیں یہ بیچاری اس حال میں ہے کہ جتنے قرضے 50 سال میں انہوں نے لیے ہیں اس کا بیاج بھرنے کی بھی سکت ان میں نہیں ہے. وہ روپیہ تو عین جیسا تھا ویسا کھڑا ہے اور اربوں ڈالر ہے وہ. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب تو حمام میں سب ننگے ہو گئے. کیوں لیں ہم؟ سبل کھود کے گڈھا کر کے مزدوری کرنی پڑے تو پرواہ نہیں ہے, لیکن بیاج سے پیسے سے ہم دھندا نہیں کریں. رکشا چلانا پڑے, ٹیکسی چلانی پڑے, کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. کاروبار کرنا ہوگا چھوٹے پیمانے کے اوپر کرے. قرآن نے اس کی تمثیل دی ہے. کذرین اخرج شطہ فآزرہ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع. بھاری کوپل نکلتی ہے کھیتی میں شروع میں, ایک دم جھاڑ نکلتا ہے کیا بڑا پیپل کی طرح, تو ہلتے رہتی ہے وہ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی کمر کس دیتے ہیں, دھاگے لگاتے ہیں اس کو, پھر ڈنٹل پر کھڑا ہو جاتا ہے, پھر درخت ہو جاتا. کاروبار بھی چھوٹے پیمانے پر ہو, تجربے کی بات بھی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے. بورے, گجراتی, آپ کے راجستھانی, پنجاب کے لوگ, انہوں نے بیپار جو کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ کراچی میں اور خود افریقہ کے اندر کتنی ترقی کی ہے. میں امریکہ دیکھ کر کے آیا ہوں, ابھی 2 سال پہلے دعوتی دورے میں گیا تھا. مجھے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے بہت سکھی ہیں جو کاروباری لوگ, کاروبار میں آپ ہاتھ ڈال دی. بمبئی کے لوگوں سے مجھے شکایت نہیں ہے الحمدللہ اس معاملے میں, کہ خدا کا شکر ہے کہ جو کام کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. ہوٹل بھی چلاتے ہیں, کھانے اچھے پکاتے ہیں, لانڈری چلاتے ہیں, اچھے دھوتے ہیں, فلم بھی بناتے ہیں تو ماشاءاللہ دوسروں سے اچھی بناتے ہیں, گانا بھی گاتے ہیں تو دوسروں سے اچھے گاتے ہیں. یا اب اس کے جائز ناجائز میں مت جائیے آپ, کہ جس کام میں میاں نے بمبئی کے ہاتھ ڈالا وہ اللہ کے فضل سے دوسروں کو مقابلے میں اچھا. نماز بھی آپ کی اچھی ہے. کراچی میں فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں ایک صف نہیں دکھتی, جبکہ ٹوٹلی پاپولیشن 100% وہاں کا مسلم ہے, لیکن آپ کے بمبئی میں ظہر کی نماز میں مسجد بھری رہتی ہے. تو مجھے کیا حرج ہے آپ کو مبارکباد دینے میں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے میں اور آپ کے لیے دعا کرنے میں, اور آپ کے اقبال اللہ تعالیٰ اور بلند کرے کہ نماز جیسی بمبئی کی ہے ویسے ہی کسی کی نہیں ہے. مدرسوں کو چندہ دینے کے اندر, پیسہ خرچ کے اندر بمبئی کا جو یوگدان ہے وہ دوسرے شہر کا نہیں ہے. اچھائی جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. تو تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم کاروبار میں لگے ہوئے ہو, اور اللہ کے فضل سے بمبئی کا مسلمان جو ہے وہ دوسرے یونٹ کے مقابلے میں سڑک پر جو چلتا ہے تو معلوم تھا اتنی تیزی اس کے اندر بھی ہے. اس تیزی کو اور زیادہ بڑھائے. ایک بات کہتا ہوں, اور یہ تقریر نہیں ہے, تقسیم وراثت کو لازم کیجیے. بڑے میاں جس دن مرے اسی دن سے شروع کرو کہ بھئی جائیداد, بنگلہ, کوٹھی, بینک بیلنس, چچا میاں کیا چھوڑ کے گئے ہیں, لڑکے لڑکیوں میں تقسیم کرو. لڑکیوں کا حصہ پہلے دو. آپ وراثت کی تقسیم میں مجھے لگتا ہے تھوڑے سے کمزور ہیں. عورت کا حصہ بیٹی کی حیثیت سے ہے, بیوی کی حیثیت سے ہے, ماں کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے بھی اس کا ایک حصہ لگتا ہے. حالانکہ جنرلی بہن بھائی کی وارث نہیں ہوتی ہے, لیکن سورہ نساء میں ایک کیس ایسا ہے جو آپ کے یہاں بمبئی میں بھی ہوتے رہتا ہوگا, نہیں ہوتا ہوگا. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخ فلہ نصف ما ترک. کوئی میت ایسی ہو جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو 50% اس کو مل جائے. خدا آپ کے بمبئی میں 30 سال پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب ایسے گزر گئے تو ان کی ایک بہن تھی, اس کو 6 کروڑ روپیہ وراثت میں 30 سال پہلے میں. تو آج کا اس زمانے کا 6 کروڑ تو آج کا 60 کروڑ ہو گیا. وہ وراثت کے قانون کو آپ نے کڑی کوٹ لاگو کیا تو ایک دم بھوک مری اور قرضے اور سود سے پیسہ لینا اور یہ سب ایک دم سے انشاءاللہ تعالی کم ہو جائے گا. اس کی سطح ایک دم نیچے آئے گی. دوسری قومیں یہ دیکھے گی کہ یہ میاں جو ہے کیسے ترقی کر گیا. یہ اس ملک میں جو پریشانیاں ہیں اس میں سب سے بڑی پریشانی سود ہے, اور اس کے ساتھ لگی ہوئی وراثت کا تقسیم نہ ہونا. کسی ایک کے پاس میں رہ جانا, جیسے گلاس پانی کا ہے, میں نے پی لیا, آپ کو دیا, انہوں نے شیخ صاحب کو دیا, انہوں نے دیا, سارے مجمع نے پانی پیا اور واپس گلاس ٹیبل پر پھر آ گیا. اسی کو قرآن نے اپنے الفاظ میں کہا کہ تدیرونہا بینکم. دولت جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہو, آج آپ کے پاس میں, کل ان کے پاس میں, پرسوں ان کے پاس میں, نرسوں ان کے پاس. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی میں نے باتیں کہی ہے, 10-5 باتیں کہی ہے, اس میں سے آپ چن لیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کتنا کر سکتے ہیں. پھر اگر 5-10 سال کے بعد میں شخصی تربیت سے ہمارا ماحول سماج کا بنتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اثرات موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور اخبار کا اور پرچار کا جو دور چل رہا ہے اور عملی نمونے کا دور چل رہا ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کو آگے بڑھائے گا. ایک بات اور کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو جماعتیں بن چکی ہیں ان میں کسی اختلاف کو آنے مت دیجیے. جو جیسا کرتا ہے اس کو کرنے دو. کوئی ہمارے کہنے سے اپنے نظریے کو بدلے گا نہیں. ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کریں, چھوٹی موٹی چیز ہے اس کو برداشت کر لیں.
مثلاً فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر ان بڑی بڑی چیزوں سے بچو گے جس کی ہم تم کو ممانعت کر رہے ہیں تو باقی ہم تمہارے سب قصور جو ہیں چھوٹے موٹے معاف کر دیں۔ ایک مسلمان کی خیر خواہی چاہیے، کسی طرح بھی اختلاف کو ٹوٹ پھوٹ کو آنے مت دی۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، تمہاری ایک امت واحدہ ہے اور تمہارا رب بھی میں ایک ہوں۔ اور دو باتیں اور بھی ہو گئی اس امت کے لیے کہ آسمانی کتاب بھی ایک اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک۔ تو اس امت کی وحدت کو توڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ نہ مدرسوں کو توڑیے، نہ کمیٹیوں کو توڑیے، نہ جماعتوں کو توڑیے، جو بن گیا اللہ کے فضل سے بن گیا، اس میں اگر ہم کو کوئی چیز ایسی دکھتی ہے تو سامنے والے سے کہنا کہ بھائی یہ جو آپ نے کیا ہے ٹھیک نہیں ہے، اس سے ایمان والوں کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی بات کہنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی، اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جو کوتاہیاں ہوئی مجھ سے معاف بھی فرمائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ حسب دستور ایک سوال و جواب کا سیشن ہے، جو بھائی سوال کرنا چاہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ اور مولانا ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین پہ ہم کہیں پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ راستوں پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں ذرا آپ کلیئر رہیں گے؟ دیکھیے، کسی کو اپنی ماں کے لیے کفن لانا ہے، کسی کو بچے کے لیے دودھ لانا ہے، اپنی بیوی کے لیے دوا لانا ہے، یہ شاہراہ ہے۔ حدیث میں فرمایا شاہراہ کے اوپر نماز پڑھ کے ٹریفک بند مت کرو۔ یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ چتر لیکھا نام کا ایک اخبار نکلتا ہے، اس کا سرکولیشن گجراتی میں بہت زیادہ ہے۔ اس نے آپ کی تصویر دی، میں نے وہ تصویر کیمرے کی دیکھی، چاروں طرف بسیں اور ٹیکسیاں کھڑی ہوئی ہیں اور مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ جمعے کے دن جو ہمارے بھائی آتے ہیں لمبی دعا کرتے ہیں تو رومال لے کے جو سر پہ باندھ لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے ہی نہیں، وہ کافی نماز اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب کھڑے ہوئے، ہمیں لگا کہ اس میں فتنہ ہوگا۔ میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ اس میں فتنے کی شکل مجھے دکھائی دے رہی، لیکن ہم نے کہا کہ کوئی بات آئے گی جب دیکھیں گے۔ اس میں انہوں نے چتر لیکھا میں جو تصویر دی انہوں نے کیمرے کی، لیکن نیچے انہوں نے جو بات دی کہ چوبنے والی تھی، وہ بات یہ تھی، آ سارو تھیو نے کہ مسلمان بھائیوں سڑکوں پر نماز پڑھی، ٹریفک بند کری تھی، تو سمجھ رہے ہیں گجراتی، آپ کے یہاں بولتے ہی ہیں۔ میں نے بھی ذرا پھیکی گجراتی بولی ہے، گاڑی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا بھگوان یاد آ بھی گیا، آپ نے آرتی شروع کری دی تھی، وہی نہیں ہوئی۔ دیکھیے ہوش کے ناخن لیجیے، آپ کا کہنا برابر ہے کہ ساری زمین، رسول اللہ کو مت پکڑیے کہ ساری زمین آپ نے جب مسجد بنائی تھی تو روڈ پر منع کیوں کیا، رسول اللہ کو پکڑیے مت، اس میں یہ تو کراس کرنا ہو۔ رسول اللہ نے جو بات فرمائی ہے ترمذی شریف کی چاروں حدیث میں، شاہراہ بتایا ہے اس کو، راستہ۔ زمین میں آپ کہیں پڑھیے نا، میدان میں پڑھیے، اس میں پڑھیے۔ اچھا، نماز پڑھنے میں بھی عقل کے ناخن چاہیے۔ دو باتیں بتاتا ہوں میں۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جانتے ہیں لوگ مجھے، تو ہمارے تبلیغ کے احباب آئے، وہ تو بیچارے نماز کے ماشاءاللہ دائی ہوتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں، میرا کسی جماعت کو، میں صاف کہتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جو غلطیاں ہوں ہماری معاف کرے۔ یعنی حضرت جماعت سے نماز پڑھیں گے مغرب کی، میں نے کہا بھائی میری تو ٹانگ پہلے ہی، میں وضو پکڑ کے بیٹھا ہوں اثر سے، یہیں پڑھوں گا انشاءاللہ میں۔ نہیں بولے نا، اب وہ گھسیٹ کے لے ہی گئے مجھے۔ 3 ٹائر کا ڈبہ ہے، کہاں جماعت کریں گے آپ مجھے بتائیے، آپ سے پوچھتا ہوں۔ وہیں جہاں 2 لیٹرین رہتی ہے وہیں تھوڑا سا موومنٹ جماعت کی ہو سکتی ہے، باقی ادھر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے ویسے ہی کیا، مصلی بچھایا، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ماشاءاللہ کیا قرت سے نماز پڑھی ہے کہ رکو ہی نہیں کرتے تھے وہ۔ ہاں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ خیر وہ تو ہوا، سلام بڑی مشکل سے پھیرا، مجھے ایسا لگا کہ میں اکیلا پڑھتا تو شاید 10 رکعت پڑھ لیتا اتنی دیر میں، انہوں نے 3 پڑھا دی۔ اس کے بعد میں جو سنتیں نفلیں شروع کی وہ ضروری تھی نہیں وہاں، شریعت کوئی عالم کہہ دے نفلیں اور سنتیں ضروری نہیں ہے مغرب کی نماز میں، 3 رکعت میں ہو جاتی۔ اب اس میں ایک ہندو لیڈی میرے پڑوس میں تھی، اس کا شوہر بھی تھا یا معلوم نہیں، اس کے ساتھ میں چھوٹا بھائی یا بیٹا سفر کر رہی، اس کے بچے نے پاخانہ کر دیا پتلا، وہ اس بیچارے کو سنبھالے اور وہ بچہ اور چیخے چلائے، اس نے پوری ساڑی منہ پاخانے سے بھر دیا اس کو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت ہمیشہ کے لیے نماز کے مخالف ہو گئی۔ یہ ٹکٹ میں نے بھی دیے، انہوں نے دیے، اتنی دیر نماز پڑھنے کا ان کو کیا حق تھا؟
اب میرے سے نہیں ہوا, میں اٹھ کے گیا پھر اپنے برتھ سے, دیکھا کہ کس کو پکڑوں. تو شیخ صاحب بھی سلام نہیں پھیر رہے, یہ بھی نہیں پھیر رہے, ذاکر بھی نہیں پھیر رہے. ایک کا سلام ڈھیلا رہا تو پکڑ ہی لیا. میں نے کہا کہیں دوسری نیت کر لے گا 2 رکعت کی تو کہاں جاؤں گا. میں نے کہا اٹھو. لیکن ایک آدمی سے اٹھانے سے وہ لیڈی موومنٹ نہیں کر سکتی تھی, اس لیے کہ اس کو تو لیٹرین میں جا کے بچے کو اور سب اپنا دھونا چاہیے نا. ایک دوسرے کو بھی اٹھایا. میں گیا اور اسے معافی مانگی. میں نے کہا بیٹا معاف کر دو, ناسمجھ لوگ ہیں, اتنی لمبی نماز نہیں ہے. وہ سمجھیں گے اتنی لمبی نماز کون پڑھے گا 5 وقت کی, 1 گھنٹہ لگاتے ہیں مغرب کی نماز, 3 رکعت 6 منٹ بھی نہیں لگتے بس. آپ ہوش کے ناخن لیجیے. میں نے مولانا عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے عالم تھے اور بھوپال کا اجتماع وہی کراتے تھے. ان کو خط لکھا کہ حضرت ان کی تربیت کیجئے, ایسی نماز اگر ٹرینوں کے اندر پڑھی گئی تو ایک دن جھمیلا کھڑا ہوگا. اور اتنی نماز جب شریعت میں ضروری نہیں. ایک تو یہ مولانا علی میاں صاحب میں جمعہ پڑھ کے آپ کے یہاں جامع مسجد سے نکلے تو محمد سیٹ کے یہاں ٹھہرتے ہیں. جو آئے تو یہاں رک گئی گاڑی, وہاں رک گئی, وہاں رک, ایک جگہ تو ہماری گاڑی رکی گئی. تو مولانا علی میاں کو کم دکھائی دیتا, مجھے بھی کم دکھائی. حضرت کہنے لے طارق صاحب کیا ہے. میں نے کہا حضرت ایمان والے نماز پڑھ رہے ہیں. تو بولے دکھ تو نہیں. میں نے کہا 5-7 آدمی ہیں روڈ پر پڑھ رہے ہیں, اندر مسجد خالی ہے. یہ طریقہ صحیح ہے کیا؟ ہم نے اصلاح کی بات کہی ہے یہ, اور یہ کرنا پڑے گا آپ کو. جب میں نے ترمذی شریف کا مطالعہ کیا اور حدیثیں ٹانکی تو انشاءاللہ وہ پریس میں چلی ہوئی, چھپ کے آئے گی تو لے لینا شیخ صاحب سے. اور میں نے متن بھی ڈالا ہے پورا عربی کا. اس حدیث ہے قرآن شریف کے بارے میں گپ شپ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس کو آپ نماز پڑھنی ہے. میں نے گیتا مندر میں نماز پڑھی ہے اور ہنومان مندر میں نماز پڑھی ہے. ہنومان مندر کی تو تقریر ہی ہے میری, چرچ میں پڑھی ہے, ہر جگہ پڑھی ہے, لیکن ڈھنگ سے پڑھی ہے. اکثر جلسوں کے اندر یہ ہوتا ہے مولانا کہ مغرب جو ہے وہ آڑی آئی جاتی ہے. کیا کرتے تھے ہم نے کہا سوامی جی میری پرارتھنا کا سمے ہو گیا, آپ اجازت دیں تو میں وہاں. ارے کیا بات کر رہے ہیں مولانا, آئیے آئیے. اٹھے, انہوں نے سادھو سنیاسیوں کو ہٹایا, وہاں اپنا بچھایا انہوں نے. ہم نے بھی ذرا اپنا رومال بچھا لیا اس پر, اس لیے کہ ان کے یہاں طہارت کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ ایک جگہ شنکراچار کے مٹھ میں مولانا علی میاں نے, ہم نے جماعت سے نماز پڑھی. کوئی ہٹو بچو ہو ہماری نماز ہے, نکلو ذرا ایسا کرو. ارے یہ کیا کرتے. ان کو بولا کوئی آپ اجازت دیں تو کھیلنے والا نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک کو روکنے کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا, دونوں میں فرق کیجیے آپ. کسی کو دکھ نہ. اچھا خود سعودی حکومت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. روڈ پہ پڑھیے والا نماز, وہ شرطا آئے گا اور اللہ گم رو کر کے بھگا دے گا آپ کو, بولے گا سائڈ میں پڑھو نماز. وہ ٹریفک ہے نا. اب عصر کی نماز جماعت سے آپ نے پڑھ لی, ٹریفک کھل جائے گا اس کے بعد میں. مسلم ملکوں کے اندر بھی نماز پڑھ لی, ہٹ جائیے وہاں پر کسی کونے میں پڑھ لی. کہنے کا ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے جب پوری زمین کو مسجد بنائی ہے تو آپ مسجد میں اس کو بھی شامل کر لیجئے. نیشنل ہائی وے جو ہیں جو لوگوں کے راہگیر, اور جب کھلی چیز ہے حدیث میں تو علماء نے بھی کہنا چاہیے. میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ آ جائے اور کوئی شخص دیکھ لے کہ ترمذی شریف میں 4 حدیثیں ہیں ایک ہی بات میں. مجھے امید ہے کہ آپ کا انشاءاللہ جواب حل ہو گیا ہوگا کہ ہم اپنے کسی دینی فعل کو اسلام کی مخالفت کا ذریعہ اس کو نہ بنا دیں. جب آپ تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن میں نے دوسری چیزیں اس میں سمیٹ لی, مجھے معاف بھی کریں گے.